نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اکیلا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے، باقی عالم کی کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے، سب بعد میں ہوئی ہے۔ عرش کرسی زمین و آسمان، جن و ملائکہ انسان و حیوان، آفتاب و مہتاب، آگ پانی مٹی ہوا سمندر اور پہاڑ پہلے سے نہیں تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہی نہیں تھا کہ سب سے پہلے اس نے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس نور پیدا فرمایا، پھر اسی سے عرش و کرسی لوح و قلم روح اور فرشتے آسمان اور زمین نیز باقی عالم دوسری چیز بعد دیگر پیدا فرمائی۔ خود سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز بنائی۔ اور ہاں، تم یہ گمان نہ کرنا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو کاٹ کاٹ کر عالم بنایا گیا ہے، نہیں، بلکہ اس نور پاک کے عکس اور کرن سے اللہ تعالیٰ نے جہان کی ہر چیز پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو یوں ہی سمجھو کہ کسی شخص نے شمع روشن کی جس کے ارد گرد ہزاروں چراغ بے روشن کے پڑے تھے، پھر اس نے ان تمام چراغوں کو بتیاں اس شمع سے لگا دی۔ اب سب چراغ روشن ہو گئے اور شمع کی روشنی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ تو جس طرح ایک شمع سے ہزاروں چراغ روشن ہوئی، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے عالم بنانے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، پھر اس نور کی شمع سے عالم کی ہر چیز بنائی۔ پیارے بھائیوں، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہماری دنیا میں اگرچہ تمام انبیاء کرام کے بعد ہوا ہے، لیکن اس کا وجود سارے جہاں سے پہلے ہے، چنانچہ یہی وہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے سے کروڑوں سال پہلے عالم غیب میں ایک روشن تارے کی شکل میں جگمگاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال فرمایا کہ اے جبرائیل، بتاؤ تمہاری عمر کتنی برس ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر تو معلوم نہیں، مگر چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 برس کی مدت میں صرف ایک بار چمکا کرتا تھا۔ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ گویا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میری عمر بہت لمبی ہے، چنانچہ اس وقت میری عمر 5 ارب 4 کروڑ سال بھی اوپر ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، یعنی اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہی تارا ہوں جسے تم نے عالم غیب میں 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ غیب سے نکل کر زمین والوں کے سامنے ظاہر ہو، تو پہلے اس نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ آپ سے پہلے پورے عالم میں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ کائنات میں پہلا انسان آپ ہی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدس پیشانی میں نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھا اور آپ کی تعظیم و نیز نور محمد کے احترام کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ کل فرشتے ایک ساتھ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ وہاں فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی تھا۔ وہ نور محمد کی تعظیم اور حضرت آدم کی تکریم سے جل بھن اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اسے کافر و ملعون قرار دیا اور فرشتوں کی پاک جماعت سے نکال دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ پہل جس شخص نے تعظیم نبی سے انکار کیا وہ ابلیس تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی، لیکن چونکہ آپ تنہا تھے، جنت میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، اس لیے تنہائی کے باعث آپ کا دل گھبراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کی بائی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کو آپ کی بیوی قرار دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ دونوں حضرت جنت میں رہے، بعد بحکم الہی زمین پر اتارے گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہ سب اولاد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مقدس سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم بھی تشریف لایا۔ پھر جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمد ان کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ پھر وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی نسل پاک میں ایک دوسرے سے ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ نما ہوا۔ پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کی روشن کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منتقل ہو کر آپ کے بیٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو جگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا اور انہیں منور کیا۔ پھر ان کی نسل پاک میں ایک دوسرے کو چمکتا ہوا حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالمطلب تک پہنچا اور ان کے پیشانی میں دیکھتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبدالمطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کے پیشانی کو جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ کے منتقل ہو کر حضرت طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض ہوا۔ پھر تقریباً 9 مہینے کے بعد وہی نور مقدس 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل دوشنبہ کے دن بحکم الہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس سے ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں ہو کر ظاہر ہوا، جس کا پیارا نام سیدنا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی 2 چیز نہیں بلکہ ایک ہی ذات کی نام ہے۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ غائب میں رہے، اس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے تھے، تو اس وقت تک کے لیے آپ کے ذات کو نور محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جلوہ نما ہوئے، تو اس وقت سے سرکار کی
ذات کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ہماری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نور تھے، یوں ہی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی نور ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بشر نہ تھے، صرف نور تھے، اور اب نور ہونے کے ساتھ بشر بھی ہے۔ اور ہاں، بشر ہونے کے وجہ سے سرکار کے نور ہونے میں کچھ فرق نہ آ سکا۔ بس ایسا سمجھو کہ جس طرح کشتی شیشے میں عطر رکھ دیا گیا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گوشت، پوست، ہڈی اور خون بناتے ہوئے بشری سانچے میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاکم من اللہ نور، یعنی اے لوگو، واقعی تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور آیا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا۔ دوسرے جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سے فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اے پیارے مصطفیٰ تم فرما دو کہ اے لوگو، خدا نہ ہونے میں تم میں ہی جیسا بشر ہو، میں تم جیسا بشر ہو۔ قرآن پاک ان آیات مقدس سے ثابت ہوا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی۔ لہٰذا جو شخص سرکار کو نور نہ مانے اور اپنے جیسا بشر بتائے، وہ مردود شیطان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔